السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ میں ہوں فرحت عباس شیخ۔ عجیب و غریب آپ کے سامنے سٹوری رکھنے لگا ہوں۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں ہے، اور اب تو کہیں سے آواز بھی آ رہی ہے کہ ان کو وہ بیمار ہیں۔ ویسے بیمار فزیکلی تو شاید نہیں ہیں، لیکن ذہنی طور پہ ہیں۔ اور ہم کئی دفعہ تو ماہرین نفسیات تو کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی بے معنی خوف ہوتا ہے، فوبیا ہوتا ہے، چھوٹے موٹے ڈپریشن مسائل سب کو ہوتے ہیں، اور وہ کنسلٹنسی سے وہ دور بھی ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی بہت کوئی اچھا معالج مل جائے، دوست احباب بعض اوقات نفسیاتی پریشانیوں سے لوگوں کو نکال لیتے ہیں۔ لیکن ان کا تھوڑا سا سویر ہے، اس میں وہ کہتے ہیں ڈیلیوژن آف گرینڈر، خبت عظمت۔ وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ ایک پہلے چھوٹی سی سٹوری سن لیں۔ پرتھوی راج کے بارے میں نے کہیں سے سنا تھا، جنہوں نے مغل اعظم میں شہنشاہ اکبر کا کردار ادا کیا۔ وہ اتنا 9 مہینے میرے خیال میں کہیں وہ جاری رہی، یا سال یا 2-3 سال بنتی رہی، جتنا عرصہ بھی فلم بنی۔ اب وہ بادشاہ اکبر تھے اور وہ لیو کر رہے تھے اپنے اس کریکٹر میں، اور جب فلم ختم ہو گئی تو ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی کہ وہ اپنی عام زندگی میں بھی شہنشاہ اکبر بنے ہوتے تھے، وہ اس کریکٹر سے نکل ہی نہیں پاتے تھے، اور ذہن جو ہے ان کا اس کو جہاں بھی ذل الہی سننا چاہتے تھے، وہ اب ہم نے یہ کہا کنیز کہاں ہے فلاں، یہ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے۔ تو پھر بالآخر ان کے فیملی نے ان کو ایک وہاں جو اس وقت ڈاکٹر تھے، جو اس طرح کے کوئی ذہنی امراض کو سمجھتے ہوں گے، یا جو بھی معالج کے پاس گئے، اور ان کے پاس کچھ 6-8 مہینے انہوں نے علاج کرایا، اور آہستہ آہستہ اس کریکٹر سے باہر آئے۔ اب اگلی سن لیں۔ ایک مجھے دوست نے بتایا، جب یہ سعودی عرب میں تھے نواز شریف صاحب، وہاں رہ رہے تھے، ایگزائل کے تھا ان کا، وہ جو معاہدہ کر کے گئے تھے، اور پہلے انہوں نے معاہدہ چھپایا تھا، پھر کہا تھا 5 سالوں کا اور 10 سالوں کا نکلا۔ وہ بھی خود شاید وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ معاہدہ ہوا ہی نہیں، لیکن معاہدہ تو ہوا، وہ اپنی طرف سے سچ بول رہے ہوں گے لیکن جھوٹ تھا۔ تو ان دنوں مجھے ان کے گھر میں آنے جانے والے ایک آدمی نے بتایا کہ انہوں نے باقاعدہ وہاں اپنے ویلا میں ایک کمرے کو پرائم منسٹر آفس کا نام دیا ہوا ہے، پی ایم آفس، اس کے باہر تختی لگی ہوئی، جو اس نے مبینہ میں کہہ رہا ہوں بیانیہ طور پہ، میں نے خود نہیں دیکھا، اور وہاں پہ ان کو وہ باقاعدہ کرسی ہے، ان کی ٹائمنگز ہیں، وہ اپنے جاتے ہیں اور وہ آرڈر دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ فلاں کی کیا ہے، وہ رپورٹ دو، وہ دو، کاغذ لے کے آؤ، کچن کی صورتحال کیا ہے، فلاں نوکر اس کو ڈسمس کر دو، اس کو رکھ لو، اس کو اتنے پیسے دے دو، اس سے اتنے لے لو۔ تو وہ سارا بطور پی ایم جو ہے نا، وہ ایک پرائم منسٹر کے طور پہ چلاتے ہیں وہ آفس۔ اور دوسرا ان کو لوگوں کو ہوتا تھا کہ ان کو پی ایم صاحب کہا جائے، کہ پی ایم صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے کا کھانا چلا گیا ہے، پرائم منسٹر صاحب کے جوتے صاف ہو گئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کا کمرہ ٹھیک کر دیا، یہ چلتا تھا وہاں پہ۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں، اب ایک آدمی 3 سال پرائم منسٹر رہا ہے، اور اس نے مزے لیے ہیں، رج کے بریانیاں، رج کے حلیمیں، رج کے نہاریاں کھائی ہیں، کھد پائے، زبان سری پائے، گلاب جامن اور بادام تو وہ رکھتے تھے ہر وقت ہاتھ میں، جیب میں ہوتے تھے ان کے، پستہ، بادام، اخروٹ۔ میں کہتا ہوں جتنے انہوں نے لطف لے چھوڑا ہے پرائم منسٹر ہونے کا، یعنی کوئی کاغذات بھی کوئی چیک کر رہا ہے، دیکھ بھی کر رہا ہے، سائن ہو گئے، کبھی گئے نہیں اسمبلیوں میں، دل کیا نہ گئے، اپنا مزہ انہوں نے کیا، ہیلی کاپٹر سے ادھر پی ایم صاحب، اور درباری آگے اتنے مل جاتے ہیں کہ جو پی ایم صاحب پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، ذل الہی پی ایم پہ۔ وہ 3 دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو 3 سال کا یا 4 سال کا یا 2-2.5 جتنا بھی ٹینیور ملا، وہ ذہنی طور پہ پرائم منسٹر ہو گئے۔ اور وہ اس وقت آپ کو، اب میں ایک پہلا ثبوت یہ دیتا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ بجٹ تو اسحاق ڈار صاحب نے وہاں بنا لیا پاکستان کا، مفتاح کو یا IMF کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے یہ خبریں سنی ہوں۔ وہ اس بیچارے نے کیا، وہ منشی صاحب ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں بنیادی طور پہ، ان کی اہلیت کیا مقصد ہے، کیا ڈار صاحب اور کیا ڈار صاحب کا شوربہ۔ تو وہ انہوں نے کیا وہ بنانا تھا بجٹ ایسے بنتے ہیں، بجٹ بڑے مقصد ہے کہ پوری کی پوری ٹیمیں ہوتی ہیں بجٹ بنانے والی ماہرین کی۔ تو ان بیچاروں کو انہوں نے نا ذمہ لگایا ہوگا اسی خبت عظمت میں کہ میں پی ایم ہوں، آپ بجٹ بنائیں ڈار صاحب، آپ ہی جو بجٹ بنائیں گے، جو ہم بجٹ بنائیں گے وہ رہے گا، وہ چلے گا۔ تو وہ اپنے طور پہ ایک فرضی بجٹ وہاں پہ بناتے رہے، اب وہ تو امپلیمنٹ ادھر تو نہیں بھیجا انہوں نے، اب پتہ نہیں آتے بھی ہیں کہ نہیں۔ تو وہ فرض، یعنی ایک وہ آپ لے لیں۔ دوسرا، پچھلے دنوں ایک اور کسی نے بتایا ہے
کہ میرے خیال میں شیخ رشید نے یا کسی نے یہ کہا کہ ان کی شارٹ میموری جو ہے وہ نہیں رہی، وہ کام نہیں کرتی اب، شارٹ میموری جو ہے ان کی وہ غائب ہو چکی ہے۔ یہ شارٹ میموری جو ہے یہ بھی ایک ڈیمیج ہوتا ہے سائیکولوجیکل، کہ بعض اوقات یہ ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی ڈپریشن کی، یا بعض اوقات ایک خاص طرح کی ذہنی حالت میں آ جانے کی، ایک ڈس آرڈر کی حالت میں آ جانے کی وجہ سے خرابی کی، کہ ذہن یہاں پہ فکس ہے، اس سے نکل نہیں رہا، تو وہ چیزیں دوسرا حصہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں ان کے یہ کوئی اچھا اس میں نہ کوئی سیاسی کوئی مخالفت کی بات ہے، نہ اس میں کوئی طنز کی خدا نخواستہ، اور میں تو مقصد نفسیات کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے ایسے بیمار کے لیے، نہ اس سے اس کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، نہ اس سے نفرت کی جا سکتی ہے، نہ اس سے دور ہوا جا سکتا ہے، اس سے ہمدردی کی جانی چاہیے۔ اور ہمدردی کیا ہوتا ہے کہ اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے ٹریٹمنٹ کی طرف لے جایا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارا تھوڑا سا نفسیاتی النس ہے، اس کو لوگ اگلے جو بندہ اس کو تو کہتے ہیں پیشنٹ بھی نہ کہو، کلائنٹ کہو ان کو، یا جو بندہ تھوڑا سا پرابلمیٹک ہے وہ کہو کہ یہ پرابلم ہے، یہ بیماری بھی نہیں اس کے سامنے کہنی چاہیے، کیونکہ وہ رزسٹ کرتا ہے کہ میں نفسیاتی بیمار ہوں، تم سب ہو، میں نہیں ہوں۔ اور یہ عام طور پہ مقصد ہے کہ بہت زیادہ سوچنے والے لوگوں کو لاحق ہوتی ہے۔ تو یہ ان کو بڑی طریقے سے نفسیاتی معالج کے پاس لے جایا جانا چاہیے، تاکہ وہ اپنے اس خبط عظمت سے نکلیں۔ باہر والے بھی شاید یہ نہیں محسوس کر رہے، ان کی فیملی کو بھی اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن اگر میں غلط بھی کہہ رہا ہوں، چلے مجھے تصور کر، میں خود تصور کر لیتا، پھر بھی اس میں چیک اپ کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہتے ہیں یار ٹیسٹ کروا لیں بھائی، آپ اپنے کو پتہ کچھ چھوٹی موٹی تکلیف ہوگی پتہ چل جائے گا، تو اس کا ٹیسٹ کروانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی یہاں بیٹھ کے وہاں بیٹھا ہے انگلینڈ میں، یہاں پارٹی چلا رہا ہے، وہاں شاہد خاقان عباسی کو ہٹا دو، اسحاق ڈار کو لگا دو، مفتی کو ادھر کر دو، مریم کو یہ کیوں بولا گیا ہے، اس نے مریم کا جواب کیوں دیا ہے، مریم جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، میں جو اس وقت جو فیصلہ کروں گا وہی فیصلہ ہوگا، میں جو یہ سوچوں گا وہی۔ یہ جو بندہ باہر بیٹھ کے اتنے بڑے فیصلے لے رہا ہے اور اس کے آگے کوئی انکار کی جرت نہیں کر سکتا، اس کی ناراضگی کوئی نہیں مول لینے پہ تیار، تو اس کا کسی یہ بچوں کا فرض ہے، وہ ہمارے حسین نواز صاحب یا سن جو ہیں وہ ان کو اس وقت وہاں پہ ہیں، مریم بیٹی ہیں، بیٹیوں کا باپ سے زیادہ پیار ہوتا ہے، تو یہ والد کے لیے نا ایک آسانی پیدا کریں، یہ اس کا خیال کریں، احساس کریں والد کا، اور والد سے محبت کا ثبوت دیں کہ ان کو باقاعدہ وہاں سے جو ہے نا، وہاں تو بڑے اچھے اچھے سائیکولوجسٹ ہیں، پاکستانی کوئی سائیکولوجسٹ بھی مل جائیں گے، سائیکیٹرسٹوں کے پاس نہ لے جائیے گا، وہ ان کو دیں گے گولیاں، وہ جو نیند کی گولیاں ہوتی ہیں، اور وہ اس طرح اینٹی ڈپریسنٹ، اور وہ جو ہے وہ اعصاب پہ الٹا نیند میں ڈال کے بندے کو خراب کرتے ہیں۔ آپ یہ کوئی اتنا سیویئر نہیں ہے، خبط عظمت جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، وہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ریئلائزیشن، ریشنل جسے کہتے ہیں تھیراپی جو ہوتی ہے، وہ ریئلائز کروا دیں گے اور وہ ان کو اس طرف لے آئیں گے۔ تو یہ میری بات کو ایک انسانی ہمدردی اور محبت سمجھے، انسانی محبت کی بنیاد پہ یہ اس کو سمجھا جائے، اس کو کوئی پولیٹیکل کوئی ایسی مخالفت یا وہ نہ لی جائے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، بہت شکریہ۔